السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ملت اسلامیہ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام کرتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی مردان شہر عزت دار ماں بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام کرتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ خدا الہ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بہرحال اس شعر کے ساتھ اس لیے شروع کرام ہے، جو یہ جھانڈوا ہندوستانی شعر بول کے جو سنگی آتنکی ہے، اس زہریلے نے کس طریقے سے کل میری فوٹو ہاسپٹل کی لکھ بھی نہیں معلوم کون لیے۔ انشاءاللہ ذرا طبیعت صحیح ہوتے ہی اس پاپی کو بھی پکڑا جائے گا انشاءاللہ۔ جو ڈاکٹر چیک کر رہے تھے، ہاتھ موڑ رہے تھے میرا، تو جب میں چیخا وغیرہ مارا تو جو پوسٹ ڈالا ہے یہ جھانڈ بھائی کی بھی صحیح طریقے سے اس کی اوقات دکھاؤں گا۔ اور لکھا پوسٹ پہ ابو فیصل نو مور۔ ارے ابو فیصل کو اللہ رب العزت جب تک رکھیں گے جب تک تم لوگوں کی استیاں نہیں دیکھے گا ابو فیصل، جب تک تمہاری استیاں نہیں بہیں گے، جب تک نہیں جلیں گے ابو فیصل، جب تک اللہ رب العزت رکھے گا۔ سنہرے سنگی آتنکیوں، ارے RSS کے چٹو، تو یہ سنگی آتنکیوں میں اپدیش رانا بھی ہے، شرمیلی بھی ہے۔ یہ بڑا خوشیاں منائے کل ابو فیصل نو مور کہتے تھے، زندہ پیس زندہ ہے۔ ارے حادثے تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، الحمدللہ زندہ ہے، سانس سے لے رہا۔ تو یہ مل گیا تیرے کو، دیکھ لے میں چھوں، کوئی شک تو نہیں ہے نا، میں چھوں ابو فیصل۔ ہاں آواز اس لیے نہیں نکال رہا ہوں کیونکہ پھسلی میں تکلیف ہے میری، پھسلی میں اگرچہ آواز زیادہ نکالوں گا تو پھسلیوں میں تکلیف ہوگی۔ تو سن لیا رے جھانڈ بھائی، اب تیرے پچھواڑ میں ڈال لے وہ پوسٹ کے جو پوسٹ ڈالا تھا، یا تیری اماں کے پچھواڑ میں گزڑ دے، تیری ماتا کے پچھواڑ میں ڈال لے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا، اور ایک نجیس، ایک خبیث، ایک خنزیر، ایک مردود، ایک سور، جو فرانس کا جو ہمارے رسول کی شان میں جو گستاخی کیا، جو کارٹون بنایا، اس خبیث، اس خنزیر کے اوپر تو سارے اسلامی ممالک میں ایکشن لینا چالو کر دیے۔ سب سے پہلے رجب طیب اردگان آگے رہے۔ رجب طیب اردگان نے اس خنزیر کے جتنا بھی ایٹمز تھے اس کے ترکی کے اندر، ہر وہ مال کو خالی کیا گیا، ہر اس کے سارے سامان کو نکال کر جلا دیا گیا، بہا دیا گیا گٹروں میں، اور اس کا کمپلیٹلی بائیکاٹ ہو رہا ہے مسلمان کنٹریوں سے۔ قطر نے بھی کر دیا، کویت نے بھی کر دیا، سب سے پہلے ترکی نے کیا، اور ترکی اس کو سبق سکھاتا بول کے بول رہے ہیں رجب طیب اردگان۔ تو ہر مومن، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، اس مردود، اس خبیث، اس خنزیر، اس لعنتی کے اوپر کروڑہا لعنت بھیجیے۔ ہر مسلمان جو ایمان کا جذبہ رکھتا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس خنزیر کے اوپر لعنتیں بھیجیے۔ یہ خبیث کا بچہ ہمارے اس کی اوقات نہیں ہے، یہ خنزیر کی اولاد کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ ہمارے رسول کا نام بھی لے، اس ناپاک یہ درندہ، اس کی اوقات نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بے حرمتی کی ہے، اس شان میں گستاخی کی ہے۔ خدا را میرے سامنے آ جائے تو اس کی انتڑیاں کھینچ لوں گا میں۔ ہمارے پاس اسلام میں قتل حرام ہے، اگرچہ قتل ایک رہتا اگرچہ، تو ہم تو اس کا چیر ڈالتے، اس کو چیر ہرن بھی کر دیتے۔ تو یہ ایک لعنتی ہے، یہ فرانسی سور۔ یہ سور شروع سے مسلمانوں کو تقریباً 1 سال 1.5 سال سے تکلیفیں دیتے ہوئے آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو ہو یا مسلمانوں کو ہو، کافی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ تو الحمدللہ 48 گھنٹے نہیں گزرے، اس کا سارے اسلامی ممالک بائیکاٹ کر دیے، اس کا سارے ایٹمز کا بائیکاٹ ہو گیا۔ اور رجب طیب اردگان ترکی کے پریزیڈنٹ تو اپنے سفیر کو بھی وہاں سے فرانس سے آنے کا احکامات جاری کر دیے، اور اس خنزیر کو، فرانس کے خنزیر کو، اس کے سفیر کو ترکی چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تو رے سور کی، ارے RSS کے چٹو، دیکھو ایک فرانس کی کیا اوقات بنائے ہم، فرانس کی کیا اوقات بنائے ہم۔ دیکھو یہ دن تم پہ بھی عائد ہونے والے ہیں، تم پہ بھی آنے والے ہیں۔
تم نے بھی کچھ کمی نہیں کی، اسلام کے تعلق سے ہو یا مسلمانوں کے تعلق سے ہو یا عبادت گاہوں کے تعلق سے ہو، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو بہرحال ہم شکر گزار ہیں، ہم فخر کر سکتے ہیں رجب طیب اردگان کے اوپر کہ ایک شیر اسلام، ایک مجاہد ہم کو ایسے ملے ہیں الحمدللہ، جو ہماری رہبری کر رہے ہیں اور کوئی گستاخ کو نہیں بخش رہے ہیں۔ تو فرانس کے اوپر بڑی سختی سے کارروائی کی گئی۔ اب آپ لوگوں کا بھی کام ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو، اس لعنتی خبیث کے بچے پر لعنت برساؤ، اور اس مردود کو، اس خنزیر کو، جو اوقات اس کی تو ایک معاملی ایک مسلمان کے سامنے ٹھہرنے کی اوقات نہیں ہے، اور نام لے لیا ہمارے سرکار کا، سرکار کی شان میں گستاخی کر دی اس نے۔ تو بہرحال میری طبیعت صحیح نہیں ہے، پھسلی میں بھی درد ہے، وہ جو میں گرا بھائی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا میرا، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں خود پھسل کے گر گیا وہ ٹہلتے وقت۔ تو کیا ہو گیا، وہ ایسا چتا گرنے سے بیلنس آؤٹ ہو کے یہ پھسلی ایک راڈ کے پاس جا کے لگی، اور یہ ہاتھ میرا لیفٹ ہینڈ میرے جسم کے نیچے آ گیا، تو اسی لیے ذرا ہاتھ پہ ہڈی چڑھ گئی میری۔ تو اس کو اتنا RSS والے اتنے خوشیاں منا دیے۔ آپ کے بھائی کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور آپ لوگوں کے دعائیں ہیں، کیا ہوگا آپ کے بھائی کو۔ ہاں، آواز اس لیے نہیں نکال رہا ہوں میں، آواز میری بیٹھی نہیں ہے، لیکن جو درد ہے نا، اگرچہ میں زور سے بات کروں گا، چیخ کے بات کروں گا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے میں آرام سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ رہی بات اب ان کا تو جو ڈالے تھے پوسٹ، جو آپ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، رومراٹ اٹھ گئی کہیں پہ، عورتیں رو رہے ہیں، مائیں میری بہنیں رو رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، جانا تو سب کو ہے، لیکن ہم جانے سے پہلے انشاءاللہ ان کی استھیاں بہتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے آپ کا بھائی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ ذرا میری ہیلتھ کے لیے میری اس تکلیف کا جلد سے جلد خاتمہ ہو، کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، جتنا لوٹ سکتے لوٹ لو، جتنے عبادتیں کر کے مانگ سکتے مانگ لو، اور تھوڑا سا میری صحت کے لیے بھی دعا کرو۔ میرا ہاتھ بھی وہ اچھا ہے، صرف ہڈی ٹوٹی بھی نہیں، چڑھ گئی ہے ہڈی کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالی۔ تو کل وہ ہاسپٹل میں ایکس رے وغیرہ جو لے رہے تھے، تو چیخ، درد کس کو نہیں ہوتا بھائی، تو وہ کوئی RSS کا چھٹا ہوں کچھ فوٹو لے کر اس کو بھیجا بیڈ کی، ڈاکٹر ٹھہرے ہوئے ایسے، تو اس نے پوسٹ یہ بول کر ڈالا کہ ابو فیصل نو مور، ابو فیصل چلے گیا، بول کے خوشیاں منائے یہ لوگ، رات میں جشن منائے، ابو فیصل آ گیا صبح ہوتے ہی۔ اب ذرا جتنا ہو سکتا اس خنزیر کی نسلوں تک بھیج دو کہ ہمارا بھائی زندہ ہے ابھی، جب تک تمہاری استھیاں نہیں بہے گی، جب تک تمہارے استھیاں نہیں جلے گی، جب تک جانے والے نہیں ہیں ابو فیصل، رب رکھا الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا، یہ لوگ بابری مسجد کا جو ایشو جو چل رہا تھا، UNCC نے جو 25 اکتوبر تک ان کو ٹائم دیا تھا، اس نے 26 کو بھی برداشت کیا، 26 کا بھی انتظار کیا۔ آج کہیں جا کر یہ لوگ ایک میٹنگ بلائے ہیں، اب ان کے اوپر ساری دنیا سے پابندی عائد ہو جائے گی۔ جس طریقے سے اسلامی ممالک فرانس کو بائیکاٹ کر دیے ہیں، اس کے اوپر پابندی عائد کر دیے ہیں، یہی چیز ہمارے دیش کے اوپر سارے عالم سے ہوگی، صرف مسلمان ممالک سے نہیں بلکہ سارے عالم سے ہوگی۔ اب فی الوقت کویت کے امیر الکویت جو ابھی جو بادشاہ جو بیٹھے ہیں، شیخ نواف احمد الصباح، انہوں نے فرانس کے اس کے اوپر جو ایکشن لیے ہیں، قابل دید قابل تعریف ہے، چاہے وہ ہو یا رجب طیب اردگان ہو، چاہے قطر کے شیخ طامی ہو، فوراً احکامات یہ جاری کر دیے، جتنے ان کے ایٹم سے نکالو۔ ترکی تو اپنا سفیر کو بھی بلا لیے ہیں، فرانس سے اعلان کر دیے ہیں، احکامات جاری کر دیے، اور یہاں کے سفیر کو، ترکی کے سفیر کو ترکی میں جو سفارت خانہ ہے فرانس کا، وہ سفیر کو جانے کا اعلان کر دیے ہیں، احکامات جاری ہو گئے۔ قطر سے بھی بات ہوئی رجب طیب اردگان کی، قطر کو بھی بول دیے کہ فوراً اس کو ان کے سفارتی تعلقات ختم کر دو فرانس کے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے عظیم کامیابی ہے۔ آپ لوگوں کو کام ہے اس مردود، اس خبیث، اس خنزیر، یہ نسل حرام، اس پلے کے اوپر ہزارہ کروڑہ لاکھوں لعنتیں بھیجیے، کیونکہ ہماری شان، ہماری آن، ہماری امت کا رہبر، اللہ کے حبیب، ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کی تو ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر قلم سے جدا، سر قلم سے جدا، سر تن سے جدا، قلم سے جدا بولو تھوڑا طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری طبیعت اچھی ہے، فکر مت کرو. اور یہ بابری مسجد کا اس نے ٹال مول کر کے 25 تاریخ تک ری اوپن کرنے کا اعلان کرنے والا تھا. 26 بھی گئی، 27 میں گھس گئے. تو اسی لیے آج یہ لوگوں کی ایمرجنسی میٹنگ بیٹھی، جس میں UNC کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے پہلے ہی بولے تھے تم کو، یہ مردود سننے والا نہیں ہے. یہ بھی وہی فرانس کے ویسا خنزیر ہے، یہ انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو نہ کسی کے عبادت گاہوں سے لینا دینا ہے. یہ انسانیت کے نام پہ قاتل ہے، انسانیت کے قاتل ہے. یہ بول کے UNCC کو بھی یہ رجب طیب اردگان نے یہ میسج بھیجے، تو وہ لوگ بھی ایکشن لے رہے ہیں اور سارا عالم ایکشن لے رہا ہے. اب فرانس کے اوپر تو لے چکے ہیں کمپلیٹلی، فرانس کے اوپر تو اسلامی ممالک کمپلیٹ بائیکاٹ کر چکے ہیں اور اس کے سفارتی تعلقات بھی ختم ہو رہے ہیں. ترکی سے تو ختم ہو گئے، ہو سکتا آج یا کل قطر بھی ختم کر دے گا، اس کے بعد سعودی عرب بھی ختم کر دے گا. بہرحال ارے چٹو، ارے RSS کے آتنکیوں، سنو، تم لوگ ایسا اسلام کی شان میں گستاخی کریں گے. ہم فرانس کو لگڑ کے پھینک ڈالے، اوقات دکھا دیے اس کی، 24 گھنٹے نے لگے اس کا اتحاد ختم کرنے کے لیے. تو تمہارے لیے کیا ٹائم لگتا، تمہاری کیا اوقات ہے، یہ جان لو، یہ دیکھ کر سبق سیکھ لو. تو میرے بھائی انشاءاللہ کل پوری تفصیل کیا ہوگی، بابری مسجد کے اوپر کیا کیا پابندیاں آئی تھی UNCC، تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن بھائی کے لیے دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیے. السلام علیکم.